الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام ایک سریکی دا شیر پڑھن لگا سمجھ نہ بھی آوے تو سبحان اللہ کھائے میں نے بھی تقریباً 9-10 سال تا ہو گئے اس ویڑے میں سونے دا ذکر سناتے ہوئے کچھ ہے تو صحیح ہے اس وہ اخیر تک مجمع یہ وجہ کی ہے ذرا توجہ نہ چھیٹ سنائے دے پھر میں پنجابی میں بھی پڑھنا متا کہیں صورت متا کہیں صورت وچ مل پوے ایو خیال جو آئے ودے پن دے کڈا ای دردے کڈا او دردے ہر در کھڑکا ودے پن دے کہیں خیر چاپئی کشکول دے وچ کہیں جھرک علیہ ودے پن دے دل نور پنڑے کہیں پیشانی تیرے عشق پنڑے ودے پن دے سارے ملن مل کے پڑھو کہ یا رسول اللہ قدم بے حال تیرے یا رسول اللہ قدم بے ایک شیری پڑھنے ذرا پڑھو چسرا پڑھو یا رسول سمجھ نہیں آ رہے ہونے میں کی پہ پڑھنا تو زبان اللہ پوچھے ہو چلو تو آٹے اندازے کی پڑھ لینا جیڑا تو انہوں سمجھ جاتا ہے انگلی تو چشمے چلاونے لئی آیا زہرا دا بابا یہ بولنا بولے تو میں آکھاں گا آئی کوئی نہیں انگلی تو چشمے چلاونے لئی آیا زہرا دا بابا انگلی تو چشمے شٹانک اگر
میرا خون جاوے تولا تو آٹا بھی تو جانا چاہیے نا ذرا زور نہ انگلی تو چشمے چلاونے لئی آیا زہرا دا بابا انگلی تو چشمے دا بابا سڑیاں کھجورا اگاونے لئی آیا زہرا دا بابا سڑیاں کھجورا تو صدقے جواب اور جو اللہ کو سبحان اللہ بے شک پیسے دے جو اچھی آواز سبحان اللہ کیا جھولی میری جس نہیں کھیتی پر بندر والے بس نہیں صد صد کے خیرات پاونے لئی آیا زہرا دا بابا صد صد کے صد کے خیرات پاونے لئی آیا زہرا دا بابا چھولی میری جس نہیں کھیتی پر ونڈر والے بس نہیں کھیتی صد صد کے خیرات پاونے لئی آیا زہرا دا بابا آیا زہرا دا بابا سونا دو آیا زہرا اب کچھ سبحان اللہ خدا دی قسم ہے ساڑھے تو بڑا کوئی خوش قسمتی نہیں اللہ چڑ چڑ کے نگینے بھیجنے جاؤ میرے محبوب کی محفل نو سجاؤ تو جدو سونے دا ذکر شروع ہو بے نا گم سمنا ریا کر ذرا جھومیا کر سبحان اللہ اللہ نے کتنا سونا نبی دیتا ہے قبلہ کاری صاحب ہائی سنال تو میں حال ونڈنا آخر دے بیچا میرے لجپال نبی دا ایک سونا صحابی ہے انہوں نے نام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ 10 سال دے سن انہاں دی اماں انہاں دی انگلی پکڑ کے مصطفیٰ دے قدمائیں چلائے آئی عرض کر دیا یا رسول اللہ اے میرا لال اج تو تیرا نوکر ہے سبحان اللہ توڑے بولن تو بھی صدقے جاؤں ذرا میں بھی سوچ لا میں تو سب بلواؤ تو صحیح تھا آقا ہے تو آڈا کیا آج دے بعد سوڑے اندس پاک فرماندن جدو آیا 10 سال دسی تے 10 سال ہی میں نبی دیا جتیا سدیا کیتیا سبحان اللہ آپ ایک دن اپنے ویڑے دے اندر بیٹھے نے حضور دے وصال دے بعد دروازے تے دستک ہوئی 4 صحابی اندر داخل ہوئے سبحان اللہ ان حضرت انس دے چہرے وال دیکھیا اکھیں جو آنسو آ گئے سبحان اللہ سونے لجپال دا زمانہ یاد آ گیا انہاں دا مٹھا چومیا ہاتھ چومیا آپ بھی خوش ہو گئے کہ میرے گھر وچ مصطفیٰ دے مہمان آ گئے سبحان اللہ آپ دریا بچھائیاں نبی دے لاڈلے صحابی ہوتے بے گئے آپ فرمایا تنوں نبی دیاں گلہ بھی سنانا پر مہمان آئے ہو کوئی خدمت بھی تھا کرا ایسا بے جملہ سن میں ملتان ایک پڑھیا سارا مجمع جھوم اٹھے ہے آپ اٹھے ایک بکری پکڑی اور ذبح کیتا تیار کر کے گھر والی نے دن کہ میرے نبی دے مہمان نے سبحان اللہ پتہ نہیں مہمان نے اٹھے کیویں کی عظمت ہوئی ہے سبحان اللہ کیویں کی قدر ہوئی ہے آپ اٹھے بکری ذبح کی اہلیہ نو فرماندے ذرا چسنال بناوی میرے نبی دے لاڈلے صحابی آئے بیٹھے بی بی پاک اٹھیا آٹا گنیا سالن تیار ہون لگ دے
انہاں سونے انس پاک نے آواز دیتی لجپال تو تا نبی دیا گلاں تو سنا سبحان اللہ یہ گلاں سناندے رہے بی بی پاک آئی کان دے نال عرض کر دی لجپالا لنگر پک گیا سبحان اللہ جملہ میرا سنیا جی ذرا غور لنگر پک گیا حضرت انس پاک فرمایا تے لے آؤ سبحان اللہ بی بی پاک گئی جا کے دسترخوان لے آندا وہ کپڑا آ کے جدوں مہماناں دے اد وچ وچھان لگے نا حضرت انس دی نگاہ کوئی وہ دسترخوان میلا سی سبحان اللہ آپ گھر والی نے فرمانے میں بختہ مالی ہے وشائی نا سبحان اللہ مہماناں دے سامنے میلا چنگا نہیں لگ رہا ایک منٹ رک جاؤ مہمانوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہوئے سونیا ایک لمحہ رک جاؤ میں ہنے آیا سبحان اللہ آپ نے وہ کپڑا چکیا گھر والی نے فرمانے تندور تو ہٹ جا بی بی ہٹ گئی آپ نے وہ چادر چکی تے بلدے ہوئے تندور دے اندر سٹ دی سبحان اللہ زور نہ لاکھو سبحان اللہ وہ اندر جو سٹی نا صحابہ کرام نے تندور وال دیکھن لگ پائے انہیں دھواں اٹھے آگ ودی سبحان اللہ نہ دھواں اٹھے آتے نہ آگ ودی سبحان اللہ حضرت انس پاک سونے مہمانہ وال دیکھ کے ہنسے کہ آپ تھوڑا جب بازو تو کپڑا اٹھے کر کے نا بسم اللہ کر کے ہاتھ میں واڑیا جو تو کپڑا باہر کڈیا فرمانے رب کعبہ دی قسم دودھ تو بھی زیادہ چٹا سبحان اللہ ہائے آخر تک بولو زورنا زیادہ ضبط کیوں ہویا ہے سبحان اللہ دودھ تو بھی زیادہ چٹا ہے دودھ تو بھی زیادہ سفید ہے آپ آئی دسترخوان وشایا بی بی لنگر لا دیتا اور کیڑا صحابی ہے جڑا کھاونا سبحان اللہ آپ فرمایا میرے نبی دے لاڈلے صحابیوں بسم اللہ شروع کرو سبحان اللہ پر صحابی ہاتھ میں جو لقمہ لے کے نا ایک انتظار پہ کر دے انس آگ دا کام میں چلانا زونل بول آگ دا کام میں ایک یہ ہو جی آگے ایک یہ ہو جا کپڑا سبحان اللہ قاری صاحب ایک یہ ہو جی آگے ایک یہ ہو جا کپڑا نہ انہیں ساڑیا ہے بلکہ چکا کر دیتا ہے یہ جو گل کی تھی نا حضرت انس نے اکھا میں جو پانی آ گیا سبحان اللہ آپ فرمایا میرے پاک نبی دے دلدارو اس کپڑے تے آگ کیویں اثر کر سکتی ہے جدوں کہ ہاتھ میرا مصطفیٰ لا دے سبحان اللہ سارے صحابہ آج کہتے ہیں اوکے میں آپ فرمایا کہ دن دوپہر دا ویلا سے سارا مدینہ ستا پیا میرے گھر دے بوئے کے دستک ہوئے آمنہ دلال میرے دروازے پہ آگے سبحان اللہ دروازے پہ دستک دیتی میری امی جان حضرت ام سلیم کیا آج کا دن کملی والے جنہوں عرشہ دے دے لاڈ نال رب لاوے میرا محبوب دوپہر میرے گھر میں جاوے آپ فرمایا ام سلیم باقی گلہ چھڑ بھوک بڑی لگی ہے سبحان اللہ عرض کر دیا نماز آگ دے کتلا والے آؤ میرے لجپال آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لنگر دے اسا کھا لے آئے تھوڑا جا سالنے تے ایک روٹی باقی ہے آپ فرمایا لے آپ فرمایا اسے کپڑے نے میری امی وشایا میرے مصطفیٰ کے لنگر رکھ کے کھادا سرکار کرم کی فرمایا اپنے ید اللہ والے ہاتھ اس کپڑے نال صاف کر لے اس کے بعد ایسا کدی دھوتا ہی نہیں جدوں بھی میلا ہوندا ہے ساکے سوچ کے نور نالا نور بنا دے کارے ذکر مدینے اونچی ہونی چاہیے کارے ذکر مدینے والے دا کارے ذکر مدینے والے دا کارے ذکر مدینے والے دا اے دیچ بھلائی تیری
سونے دا پھر ساری خدائی تیری آخر تک کچھ آواز اللہ کو سبحان اللہ. ایک جملہ سنو جڑا ہر محفل وچ میں سنا رہا تے میرے سنان دا لطف بھی بڑا آندا پیا. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے دلائل الخیرات. کتاب کا نام کی ہے اے جیڑا بھی شکل نورانی ہوئے گا نا جے دی تار ادھر ہوئے گی او دی میز ہے تو انہوں ایک کتاب ضرور نظر آئے گی. پہلے صفحے تو لے کے آخری صفحے تک سونے محمد کے درود کا ذکر ہے. پاڑے بولن تو بھی صدقے جاؤں اے ساری کتاب ہی سونے درود پاک نال بھری ہوئی. اے تا جیڑا مصنف ہے نا لکھاری جنہ لکھی ہے انہاں دا نام ہے محمد بن سلیمان الجزوری. سبحان اللہ. بولو تو سبحان اللہ. چلو مدینے جاؤ تے میں بھی نال ہوں. سبحان اللہ. حاجی رفیق صاحب دوبارہ جانتے ہیں سب سارے نال ہوئی. دادی قسم ایک دفعہ مزہ بیک کے تے آؤ پھر روندے ہی رہو گے کہ مولا کاش ایک دفعہ پھر دکھا دے. محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ تعالی اے او کامل ہستی ہے جنہاں نے سارا زمانہ وقت دا کلندر آخدا سی. انہاں بڑیاں کتاباں لکھیاں, بڑیاں تفسیراں لکھیاں, حدیث پاک دے اُتے کتاباں لکھیاں. آپ دا ایک مرید آپ دے منن والا آپ دے قدمہ چارج کر دے لج پالا ایڈیاں وڈیاں تفسیرہ لکھی ہیں, انہیاں کتابہ لکھی ہیں. یہ تے دسو اے ساری کتاب تو سا درود پاک تے ہی لکھ دیتی ہے. سونے دی اکھائیں جو آنسو آیا فرمایا کاش تینوں ہی پتہ لگتا تے تو ہی ہر پاسے درود ہی درود پڑھتا. اسا کیا سجنا اے تے دس تو صحیح کتاب دلائل الخیرات ساری درود پاک پہ کیوں لکھی ہے؟ آپ دیکھیں جو آنسو آگئے. آپ فرمایا میرا بیٹا میں راہی سفر ہویا کسی پاسے سفر تے جان لگا تے اثر دی نماز دا ویلا ہو گیا. نماز دا ویلا ہویا تے میرے کل پانی نہیں سی کہ وضو کران تے اللہ دی بارگاہ سربہ سجود ہوا. آپ فرمایا ہر پاسے لبیا پر میں نے پانی کتھے نظر نہ آیا. پریشانی دی عالم میں آپ فرمانے نے میں لب دیا انجھے ایک ویرانے میں گیا دیکھیا ایک کچا جا کمرہ ہے. اے جملہ میرا سنیا دیا ایک کچا جا کمرہ ہے تو دے نال ایک چھوٹا جا جگہ خالی ہے. میری نگاہ پہ اوٹھے اور میں نے کوئی کھوئی نظر آئی تو خوشی نال میں نعرہ لایا کہ میں انہیں وضو کر کے اللہ دی بارگاہ سجدہ کرنا. آپ فرمایا میں جب اس کھوئی کے قریب پہنچیا نا میں پریشان ہو گیا. نہ ڈولے نہ رسی ہے. سبحان اللہ. آپ فرمایا پانی کی میں کٹا تے وضو کی میں کرا تے نماز کی میں پڑھا. آپ فرمایا پریشانی دی عالم میں کھلوتا کہ اچانک اس کچے کوٹھے تے ایک 7 سال دی معصوم بچی تے میری نظر پئی. وہ تو منہ تھلے کر کے آتی میں نورانی مکھڑے والے شکل نورانی ہے پر مکھڑا تے پریشانی نظر پئی آندی ہے. خیر تے ہے. آپ فرمایا جی رانی میں نماز پڑھنی تے وضو دا واسطے پانی چاہیے سی ہن پانی ہے پر رسی تے ڈول نہیں میں کی کرا. وہ 7 سال دی بچی چھت تو بولی بابا داڑھی تو چٹی کر لے یوں پر پانی کڈن دا بل نہیں سکھیا. سبحان اللہ. پتہ نہیں تو انہوں سمجھ آئیے یا کوئی بابا داڑھی تو سفید کر لی پر پانی کڈن دا بل نہیں سکھیا. آپ ویج کر کے ویکھیا آپ دل وچ فرما دے عمر تا تھوڑی ہے پر عشق دے دفتر وچ بڑی سیانی ہے. آپ کچھ دے دیا تو کون ہے بیٹا کون ہے آکھن لگی سونیا تسا میرا نام کی پوچھ دے ہو میری ذات کی پوچھ دے ہو. سونیا اگر توانو پانی دی لوڑے میں تواڈا کم ایتھے بیٹھے آئی. سبحان اللہ. آپ فرمایا کیویں؟ حضرت محمد بن سلیمان سرکار فرماتے
وہ تھلے اتری نہیں سبحان اللہ کوٹھے دے بہ کے کوئی والے پاسے منہ کر کے انہیں منہ چوں تھوک سٹیا سبحان اللہ رسول سبحان اللہ انج تھوک سٹیا کہ آپ فرماتے ہیں مینوں پیدا کرن والے رب دی قسم ہے مینوں اے پتہ نہیں کہ وہ دو قطرے تھوک دے پہلے پہنچے نے یا پانی پہلے جلال مارنا ہویا میرے پہلے جوش مارنا ہویا میرے قدمہ میں جا گیا تو بچی آکھن لگی بزرگا وضو کرتے نماز پڑھ لے سبحان اللہ آپ دیکھیں جو آنسو آگئے آپ فرمایا دھیرانی وضو بعد اچھ کریں گا پہلے ایتے دس کیڑی دکان دو سودا لے سبحان اللہ آئے دوڑے سمجھن دو سبحان سبحان اللہ آکھن لگی لجپالا کی پوچھنا ہے اگر پوچھنا ہے تو میں دس دنیا عشق سجن دے میری امی مسلے دے بے کے انہیں جدو سونے محمد دی ذات درود پڑے آئے میرے سینے تے او جا نقش ہویا ہے اٹھیا بھی محمد محمد کہنیا ستیا ستیا بھی محمد کہنیا ٹوٹیا پھیٹیا بھی محمد محمد کہنیا عرض کر دیے لج پالا جدو دا محمد محمد کہنیا میرے پیڑے تو سونے دا ذکر دی محفل سجامے تے تیرا بیڑا نہیں ترے گا غلام یاسین صاحب تینو لکھا ہاں مبارکہ کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے اچھا اے دسو جنہ میرے مصطفیٰ دا روزہ تکیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو تھا کوئی گل نہیں جن نہیں دیکھیا میں اکثر تقریر سے آخر رہنا سبحان اللہ اچھی آنکھوں میں توڑی آواز مدینے تک جائے یہ پرانی صاحب چشتی میرے نال بیٹھے ان کرسی تے میرا کوٹا پکڑ لیا علامہ صاحب جوش ہے جو بڑا کوتا آخر نہیں ہے انج نہ کھیا کر بھلا ساڑھی آواز مدینے جا سکتی ہے آپ فرمایا بھلا ساڑھی آواز مدینے جا سکتی ہے میں کہ مفتی صاحب تو بڑا عالم ہے میں توڑی جتیا سدیا کرنے والا میرا تے عقیدہ ہے ساڑھی آواز نہیں جا سکتی تے سونے دیانے کیڑی دیر ہو لگ دی ہے میرا نبی کرم فرماوے تے کیڑی دیر لگ دی ہے کہ بلا حاجی صاحب کمرے سنا رہے سن حالانکہ میں موضوع ہو لے کے پر انہیں میں مکہ پاک پہنچا دیتا انہیں میں مدینے دی سیر کرا دیتا آپ فرما رہے سن اندر کمرے پہ کہ تھی میرا موبائل ڈگ پیا میں کہ میں عمرہ کیوں کرا
یہ گھر کا طواف کرنا ہے وہ میرا نقصان کرے. آپ فرمایا تیسرے دن دروازے تے موبائل بھی ملیا, گھر نال گل بھی کی, اللہ دے گھر دا طواف بھی کیتا. اتھے بلا کسے دے نہ عزت تے کمی آندی ہے نہ مال و دولت تے کمی آندی ہے. میں بیٹھا کہ حاج صاحب نے سنا کے آیا, میں کہ جی میں جدو اللہ میری قسمت جگائی تے میں مدینے گیا نا, اثر دے بعد اسا جدو روضہ انور تے سلام کرن گے, قاری صاحب میں نے پتہ نہیں, میرے سمجھے بھی کوئی نہیں سی, میں بڑے پیسے لے گیا پاکستانی 7-8 لاکھ روپیہ میری جیب وچ ہو گئی. میں نے پتہ نہیں بھی ایڈی رقم لے کے جا سکتے نہیں یا نہیں. اچھا میں وہ ریال بنوائے نا کہ 750 ریال علیحدہ علیحدہ کر کے نا, کوئی نیفے وچ, کوئی بوجھے وچ, کوئی تھیلے وچ, کوئی پردے وچ لکوئی پھردا رہیا. اچھا جدو مینوں نہیں پتہ واللہ عالم میں کیوں انج آکھا, پتہ نہیں اندر سی یا باہر سی. تے میں جدو حضور دے روضہ انور تو باہر نکلے نا, میں جتیاں پا کے ہوٹل وال جان لگا, تے انج بوجھے وچ میں ہاتھ پایا تے بوجھا شریف ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. میرا بوجھا ہی نال کوئی نہیں. میں آکھیا ہوئے ایسے تے لے گئے, میرا بوجھا تو چھڈ دیندا. سبحان اللہ. میرا ہاتھ ہی باہر نکل آیا. اچھا میں کیا نقصان کرن والے تو جانتے میرا مصطفیٰ جان. سبحان اللہ. رب کعبہ کی قسم سچی گل پہ سنانا. سبحان اللہ. 750 ریال میری جیب وچوں کسے کٹ لیا, جیب وچ کڈنا کی سی, میرا بوجھا ہی لے گیا. سبحان اللہ. اچھا میں ہوٹل وچ پہنچیا, پہلے تے لوگوں کو پتہ نہیں سی ہوٹل والے نوں بھی یہ اوتھے دا عالم ہے. تو کوئی پاکستانی انہاں نوں دس گیا, تانوں پتہ ہے کہ ساڈے ملک پاکستان دا بہت بڑا خطیب ہے. سبحان اللہ. قاری صاحب میں جو اندر گیا نا, میں غصے نال قمیض لا کے سوٹیا تے میں وہ واش روم میں داخل ہویا. جدوں نہا کے میں باہر آیا نا, تے کراچی دا ایک بہت بڑا تاجر ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, وہ میری سلوار وچ لاڑا پا رہا. سبحان اللہ. جب میں باہر نکلیا انہیں میری جُتی سیدھی کی, آکھن لگا حضرت معاف کریو سانوں پتہ نہیں, تو بہت بڑا عالم ہے. سبحان اللہ. میں کہ عالم بہت تھی ایتھے کا عالم ہے. سبحان اللہ. اچھا میں اداس ہو کے بیٹھ کے بیٹھ گیا. میں نے آکھن لگا قاری صاحب خیر ہے, بڑا اداس نظر بھی آتا ہے. میں کہ یار اس نے میرے بوجھے دے پیار کر لیا. سبحان وہ اللہ. جب پیار کیتا کپڑا بھی نال لے گیا. سبحان اللہ. میرا بازو پکڑ کے میں نے آکھن لگا چل شرطیاں کو چلیے شکایت لائیے دفتر ہے. میں اپنا ہاتھ چھڑا کے آکھیا میں نبی دے شہر شکایت لانا ہے. سبحان اللہ. تواڈے بولن تو بھی صدقے جانا, سبحان اللہ. تواڈے سمجھن تو بھی صدقے جانا. میں کہ نبی دے شہر میں شکایت لانا ہے. تساں کہ قاری صاحب تمہیں پتہ ہے کہ 34-35 ہزار پاکستانی بندا ہے. میں کہ بھاویں 35 لاکھ ہوے, میں نبی دے کسے غلام دی شکایت نہیں لانے. سبحان اللہ. پتہ نہیں ود کسے نوں پیار آیا ہوے تے آقا انہاں نوں دے چھڈیا. سبحان اللہ. اچھا سا آئے اسا جدو جالیاں دے کول انج گزرن لگے نا, جدو حضور دے روضہ انور دے کول گزرے نا, میری اکھاں جو آنسو آ گئے. سبحان اللہ. میں رو گیا, رو کے میں سنہری جالیاں وال دیکھ کے عرض کی تھی, بس میری زبان تو بے اختیار نکلیا, آنا ضعیف ہوگا یا رسول اللہ, میں بھی تے تواڈے گھر دا مہمان سی نا. سبحان اللہ. آقا میں بھی تے تیرا اتنا غلام ہوں کہ میری جیب گئی, مینوں اللہ پاک دی قسم ہے میں جنت البقیع دے دروازے تک نہیں پہنچیا کہ 4 پاکستانی نوجوان آئے میرے پیراں دیکھ کے چومن لگ پئے. سبحان اللہ. ایک دوسرے کو آکھن لگے کہ قاری کریم ویسی رحیم یا خان ودا. سبحان میں میرے اللہ. بوجھے تے گیا تقریرا, میرے آکھن لگے رات کو سنا افطاری ساڈے کول کرو. میں کہ یار ایتھے نہیں پاکستان سے. آکھن لگے نہیں تساں چلو. اسا گئے انہاں دے, میں انہاں دے بے حد اسرار تے جدوں انہاں دے کمرے وچ پہنچیا کہ بیٹھک جیڈا کمرہ سی, کہ انہاں چھوٹا جا میک سپیکر لایا ہوئے تے کرسی میز رکھ کے میرے آکھن لگے حضرت اے سپیکر وچ کوئی گل تے سنا. سبحان اللہ. اچھا میں انہیں بچے والے دیکھے, حج میں خطبہ بھی نہیں پڑھے, کیونکہ میں ماں دی شان اس پاکستان او پڑھیے کہ دنیا روئی ہے. سبحان اللہ. تو نوجوان کھڑا ہو گیا, کھڑا گا قاری صاحب سانو ماں دی عظمت ہی سنا دے, سبحان اللہ. ماں باپ دی شان ہی سنا دے. جس طرح میں پڑھیا انہیں بے شمار بیان میرے اتنے سنے, بے شمار پیسے سنے, لیکن جب لنگر کھا کے میں گڈی ایک بیٹھ کے ٹرن لگا, انہیں ایک لفافہ میری بوجھے پا دیتا, قاری صاحب اے ساڈی طرف. میں کہا نہیں
کا دی لوڑ ہے اتھے لوڑ نہیں ادھر ہی صحیح آکھن لگے نہیں واپس نہ کری ساڈی طرفوں تحفہ ہے جدو گڈیے جا کے بیٹھے نا میرا دل بے قرار تے بے چین ہوئے کہ ویکھاں تے صحیح انہیں مینوں کی دیتا ہے رب کعبہ دی قسم جدو گڈیے چ بیٹھ کے میں لفافہ کھولیا 750 ریال ہے سبحان اللہ میرے لجپال فرمایا اپنے پیسے بھی لائے اتنا لنگر بھی لائے جا انگلی تو چشمے چلا منے لئی آیا زہرا دا بابا سونا پڑھو انگلی تو چشمے انگلی تو چشمے چلا منے لئی آیا زہرا دا بابا سیاں کو جوڑا اگا منے لئی آیا زہرا دا بابا سیاں کو جوڑا اگا منے لئی آیا زہرا دا بابا آیا زہرا دا بابا میں حاج صاحب کو پوچھ رہا سا تسا صفا مروہ تے گئے ہو اے حضور صفا مروہ دی پہاڑی ہے نا اے صفا دے پچھلے پاسے ابو جہل ابو لہب انہاں بڑے بڑے کافراں دے گھر تے مروہ دے اس پاسے میرے مصطفیٰ دا گھر سبحان اللہ زور نال بولو سبحان اللہ اور زور نال بولو پر کی کرا جدو بھی اس عاشق دے ویڑے وچ آنا نا نویں تقریر یاد آ جاندی ہے سبحان اللہ اے 5 کافر ہوتے بیٹھے عتبہ شیبہ ابو لہب ابو جہل ولید بن مغیرہ اے پہاڑی صفا دی چوٹی تے بیٹھے رہے انہی دیر وچ میرے پاک آمنہ دے لال دا اتھو گزر ہویا سبحان اللہ آپ جو دیکھیا بڑے بڑے سردار بیٹھے سرکار اس چوٹی تے گئے آپ فرمایا ابو جہل ابو لہب تو سب مننا تے نہیں پر بیک کے من لبو میں ہی اللہ دا آخری نبی ہاں سبحان اللہ ابو جہل ابو لہب ولید بن مغیرہ سارے غصے نال کھڑے ہو گئے ایک دوجے وال ویکھن لگ پئے آخر یار کمال ہو گیا جڑے راہ وچوں لنگ دیا اے سونا ہی آ کے آکھدا ہے میں اللہ دا آخری نبی ہاں میں اللہ دا آخری رسول ہاں جدو حضور دا انہاں کہنا نہ منیا لجپال اتھوں ٹر گئے جال آکھن لگا یار اے سونے نہیں جگہ جگہ تے ہر جگہ تے یہ اعلان کرتے نہیں کوئی انتظام نہ کریے یہ پنجی حج آپس سے گل پہ کر دے تے مکے دا ایک بہت بڑا پہلوان ہے اتھوں گزرے ابو جہل دی نظر پئی موٹا تازہ ویکھیا آکھن لگا ادھر آؤ جدو قریب آیا اس آکھیا کوئی نوکری کرے گا اس آکھیا ابو جہل کا دی نوکری آکھن لگا بس تیرا کام معمولی ہے لیکن شام میں تینوں 100 روپیہ انعام دیاں گا یعنی اس ویلے دا 100 روپیہ اس آکھیا کام کیڑا ہے اس آکھیا بس اے جویں سب 5 بیٹھے ہیں نا تو اے ڈنڈا سوٹا لے کے تے بہ جا اے جڑی سامنی گلی ہے نا اے آمنہ دے لال دی گلی ہے اس آکھیا کرنا کی ہے اس آکھیا تو کری کچھ نہ بس سوٹا لے کے تے بہ جا اس گلی وچ کوئی وڑے نا سبحان اللہ اللہ تو صحیح سبحان اللہ اس گلی وچ کسے نو وڑن نہ دے جڑا ادھر آوے او دے سامنے حضور نو گالاں کڈی حضور دا ذکر برے انداز نال کری انہوں ساڑ کے تو روانہ کری تینوں خبر ہے اس گلی وچ آمنہ دا لال وسدا ہے سبحان اللہ وہ ایہو جا کریم ہے اسا بڑے 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 بھیجے اسا بلال بھیجے وہ آج تک محمد بھی آخدا ہے اسا عمر بھیجیا وہ فاروق اعظم بن گئے جیڑا اس گلی جاندا ہے مڑ واپس ہی نہیں آندا سبحان اللہ اسا کیا بس تیرا ہے کام ہے صبح تو لے کے شام پہ آتا تو اس کوئے تے بہ کے اس گلی دے چوک وچ بہ کے نگرانی کرنی ہے کوئی بندہ کوئی عورت کوئی بچہ کوئی جوان اس گلی دے اندر داخل ہی نہ ہو جیڑا باہروں آوے نا وہ دے سامنے حضور دا گیلا کرے تاکہ حضور دے ویڑے چ بڑے ہی آکھن لگا یہ بھی کوئی کام نہیں توجہ نہ جملہ سنے ڈنڈا لے کے بہ گیا دن گزریا جب شام پہ ابو جہل آکھن لگا سنا پہلوان کھڑا ہو گیا اس آکھیا کسی دی جرات ہے جو ادھر بڑے
سبحان اللہ میں کسی نے بڑھن دیتا ہی نہیں. ابو جہل جیب جو 100 روپیہ کٹ کے دیتا اے تیرا انعام ہے. سبحان اللہ گھر گیا گھر والی کو خوشی نالو 100 روپیہ دیتا بھی میرا انعام ہے. اس مصلی بچھایا چٹائی بچھائی روٹی رکھی اکھن لگی بھلی ہے اکھن لگا بھلی ہے اے روٹی چک لے کھانو دل نہیں پیا کرتا. اس کہ سارا دن نوکری کر کے آئے کیوں لنگر نہیں کھاتا. اس کہ پتہ نہیں کی گل ہے صبح تو جدوں دا میں اس غلیل دے زلفہ والے دا گلا کردا سی نا میرا سینہ اندروں سڑدا رہا. سبحان اللہ میرا سینہ اندر ہی اندر سڑدا رہا کہ روٹی چک لے میں نہیں کھاتا. ایک رات گزری 2 راتاں گزریاں تیسری رات گزری. جدوں تیسری رات انہیں کچھ کھادا پیتا نہیں طبیعت ناساز ہو گئی بخار آ گیا. چوتھے دن وہ صفا دی چوٹی تے گیا ڈنڈا لے کے بیٹھا پر بخار نہ تیز آیا سر نو چکر آئے وہ خبر ہی نہیں لگی بے ہوش ہو کے پہاڑی دی چوٹی تے ہی. سبحان اللہ سارا دن گزر گیا انہوں پتہ ہی نہیں کون آیا ہے تے کون گیا ہے. سبحان اللہ جدو شام میرے تے شرم نال اپنے آپ نو آکھ دے ابو جہل کل کی منگا اگر کسے جا کے میرا ناندہ سی تب یہ ستا رہا ہے تو میرا گاٹا انجی اتار دے گا. اس کا کیا جو منگ دے نہیں انجی گھر جانا. سبحان اللہ گھر گیا تے بلا بیویاں بغیر پیسے دے ہاتھ آنی ہیں. سبحان اللہ او قریب دروازہ کھولے آکھن لگی پیسے کا آکھن لگا پیسے ویسے کوئی نہیں. اس کا کیا کیوں اس کا کیا بیمار سا بے ہوش ہو کے دیکھ پیا میں نے پتہ ہی نہیں لگا ڈر دی وجہ تو آ گیا. اس کا کیا نہیں آکھن لگا صبر کر آج دی رات صبر کر انج کر بھوک بڑی لگی ہے لنگر لیا. جدو لنگر سامنے رکھیا انہیں کھاتا نہ عادت بھلی ہے ایک گالتے دس میں نے سمجھ نہیں آئی. روزانہ سارا دن اس سونا جنہوں میں ویکھیا ہی نہیں سبحان اللہ وہ سونا جنہوں میں ویکھیا ہی نہیں وہ دا گلا کردا رہا. ساری رات میرا سینہ سڑدا رہندا سی. آج باویں 12 بخار ہے پر اندروں سینہ ٹھردا پیا. سبحان اللہ آکھن لگا من تے باویں نہ من میرا دل پیا گواہی دیندا ہے اے ہو اللہ دا سچا رسول ہے یہی اللہ دا سچا نبی ہے یہی اللہ دا لاڈلا رسول ہے. بیوی ڈنڈا لے کے کھڑی ہو گئی آکھن لگی رک جا میں ہنے جا کے ابو جہل نو شکایت لانی آ کھاویں ابو جہل دا تے نعرے لاویں آمنہ دے لال دے. آکھن لگا اچھا شکایت نہ لا جا کے تو بھی سو جا تے میں بھی سو جاؤں. جب ادھی رات ہوئی نا بیوی تو ستی رہی پر یہ بے چینی نال پاسے پہ بدل گیا. ادھی رات ہوئی نا یہ اپنے بستر کو اٹھیا دل وچ خیال بھی کردا ہے آکھدا ہے جنوں ویکھیا ہی نہیں اج گلا بھی نہیں کیتا تے سینہ ٹھردا پیا جا کے اس آمنہ دے لال دا مکھڑا نہ ویکھاواں. واہ تواڈے بولن تو سب کے جاواں او سونے لجپال دا مکھڑا نہ ویکھاواں. انہیں ویکھیا بیوی خراٹے بھی باہر دے اٹھیا انہیں بوا کھولے تے باہروں کنڈا لا کے نا آہستہ آہستہ اس گلی وچ داخل ہویا جس گلی وچ جبرائیل بھی پر وچھا. سبحان اللہ قاری صاحب نے جملہ میں کی میں پڑھا سبحان اللہ تیرا میری کسی نہ لڑائی ہو جاوے ادھی رات میں بوے تے آ کے دستک دے وے ایسا قرآن لے کے باہر آئی یہ کیوں جا دشمن ہے تے کیوں جا نبی ہے. سبحان اللہ انہیں ادھی رات نو دروازے تے دستک دیتی ادھروں آواز آئی منگل باپ اج کہتا سونیا فلانا پہلوان. میرے لجپال دروازہ کھول کے فرمایا مرحبا سبحان اللہ مرحبا مرحبا. حضور نہیں پوچھا بھی سارا دن تو راہ روک دری آج کی لینا بات کرتے سونے تو ایڈا سونا ہے. سبحان اللہ باز آگ دے کجنا والیا تو ایڈا سونا ہے کاش اس مکھڑے نو میں پہلے دیکھ لینا. حضور علیہ السلام ادھی رات نو دروازہ کھول کے فرمایا اگر تیرا دل پہ مندا ہے پھر ایتھے میرے بوے دے کھڑے ہو کے انہیں میں محمد کریم دا کلمہ پڑھنا. آج کہتا ہے سونیا میں مکے دا بڑا پہلوان میرے ویستا پڑھنا کوئی نہیں
سب پڑھاں گا تے مکے دے چوک وچ ہی پڑھاں گا سبحان اللہ تاکہ مکے والیاں نوں تے پتہ لگے جو آمنہ دے لال دا نواں غلام آ گیا ہے مصطفیٰ دے در دا نواں نوکر آ گیا ہے آپ فرمایا وعدہ صبح پڑھے گا عرض کرتا ہے سونیا بس اپنا دل راضی کرن واسطے ایک خواہش کیا کرنا سونیا اگر تم میری وہ حاجت تے میری ضرورت تو سب پوری کر دے میں وعدہ کرنا کل مکے دے چوک میں کھڑے ہو کے میں محمد محمد کے نعرے لا دے حضور ادھی رات فرمایا اچھا وہ کیڑی تیری ضرورت ہے کیڑا کام آج کہتا ہے سونیا میرے نال آ حضور نو نال لے کے ٹر دیا جدو مکے دے چوک پہنچا آج کہتا ہے سونیا او جڑا ایکڑ پہ آئے نا پہلی پئیے اے تیرے اس نوکر دیئے سبحان اللہ سونیا ویران غیر آباد آپ فرمایا مڑ آج کہتا ہے لج پالا اگر تو سچا نبی ہے نا انج کر مہربانی کر اے میرے بوجھے میں 6 گٹکا نہیں سبحان اللہ بولو بولو زور نہ بولو اکیرا میلاد میں سنا مگا اگلے سال تک سینہ ٹھڑتا رہے گا سونیا انج نہیں کرتا اے 6 گٹکا لو ٹوئے کھاٹے نے انہوں کو دے اندر رکھو مہربانی کرو اگر صبح سال بعد نہیں سبحان اللہ زور نہ بولو سبحان اللہ انہیں یا 6 مہینے بعد نہیں لج پالا اگر صبح ایک گٹکا کھجور دے درخت پڑھ کے انہاں تے پھل بھی لگ گیا تے میں مکے دے چوک میں کھڑے ہو کے تیرا کلمہ پڑھ لوں حضور فرمایا بس سبحان اللہ وعدہ کر پڑھے گا عرض کرتا ہے سونیا پڑھا آپ فرمایا آ جا میں جدو اتھے گئے میرے پاک نبی اپنے آسے مبارک نہ تھوڑا جا ٹویا کھٹیا سبحان اللہ وہ کی منظر ہوئے گا ادھی رات آمنہ دلال آسا پیا چلاندہ ہے لا مکانہ والا رب آسمان تو نظارہ پیا تکتا ہے قربان جانا میرے کریم آقا وہ پہلی قدر کٹی انہوں تھک مبارک لا کے اس ٹوئے دے اندر گاڑ کے سرکار تے مٹی دبائی دوسرا لائی تیسری لائی پنجویں تے 6ویں گٹک لا کے میرے تے تیرے لجپال نبی آسمانہ پر ویکھیا عرض کرتا ہے میرے کریم اللہ میرے رحیم اللہ آباد میں کر دیتی ہے بسان والی تیری ذات آپ فرمایا جا کے سو جا صبح آ کے دیکھا گے سبحان اللہ اے وعدے حضور کو لے کے نہ گھر گئے گھر جو گیا نا کہ آج کلمہ تب پڑھیا کوئی نہیں سی بیچ ہے کہ اگر ابو جان نو پتہ لگا تو میرا گاٹا ہی لا دے سبحان اللہ اے پھر گھر وچوں بسترے تو اٹھیا آ کے اے ابو جال دے بوئے تے دستک دیتی اوے ابو جال سردار میں تے بہت وڈی جخم آ رہا ہے اس آکھیا کی اس آکھیا کہ مسلمانہ دا نبی نہیں میں انہوں اپنے غیر آباد رقمے میں چلے گیا تو میں 6 گٹکا اٹھے لبا کے آیا میں کیا اگر صبح درخت بن گئی میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا بھلا ہو سکتا ہے سویرے درخت بن گئی سبحان اللہ ابو جہل کافران دا سردار ہے کچھ دائے او دا نا کیے اس آکھیا محمد رسول اللہ اللہ دا سچا رسول اللہ دا نبی رب کعبہ دی قسم ابو جہل چیخ مار کے آگ دائے وہ بدبخت ہے کی کر رہا ہے صبح جم پہ نہیں سبحان اللہ وہ سالمے کی کر رہا ہے صبح درخت اگ پہ نہیں سبحان اللہ ساکے ہو کی میں سکتا ہے بھلا ایک رات جی درخت بھی بن جائے گا پھل بھی لگ جائے گا تو ساکے تینوں پتہ نہیں یہ عام نہیں اللہ دا لادلہ رسول ابو جہل اکھن لگا ہون اکھے سردار میں تے وعدہ بھی کر رہا ہے ابھی صبح میں انہوں نے کلمہ پڑھنا ہے ابو جہل اکھن لگا چل اس صبح سہری دے ٹائم نا اس پہلوان دا ہاتھ پکڑ کے اس پہلی میں دیا اکھن لگا جگہ دا زور نہ بولو اکھن لگا جگہ دا اس آکے ایٹ ہویا اس آکے کھول کے ابو جہل گٹک کٹی اس پہلوان نو آگ دے بوجھے کو سبحان اللہ بولو بولو زور نہ بولو دوسرا ٹویا کھولیا اکھن لگا یہ بھی چک لے تیسرا بیج بھی چک لے چوتھا پنجواں تے 6واں بیج بھی پھر تاڑی بجا کے آگ دے ہون کی میں ہوئے گا سبحان اللہ ابو جہل آگ دے بیج تیرے بوجھے وچ
ہوگی تو بھی گھر میں گزار صبح اللہ دے نبی نو لے کے آویں ایتھے لبنا تے کچھ نہیں آپا مصطفیٰ دا مذاق اڑاواں گے کوئی مذاق اڑان دی تیاریاں پہ کر دے لا مقام تے کچھ اور تیاریاں پیاں قربان جاواں جدوں صبح دی نماز دا ویلا ہویا ایک ابو جہل دا پہلوان حضور رحمت عالم میں دروازے تے آیا آ کے دستک دیتی اندروں حضور دروازہ کھولیا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے لج پالا وعدہ پورا کرن دا ویلا آ گیا ہے وعدہ پورا کرن دا ویلا سبحان اللہ حضور کالی کملی والی چادریں جو موڈے تے رکھی آپ فرمائے تے پریشان کیوں نے آ جا سبحان اللہ اے جدو چوک وچ پہنچے نا ابو جہل بھی 3-4 سردار نال لے کے کھڑا سی بھائی یاسین صاحب نے جملہ سنیا تھا ابو جہل بھی 3-4 سردار لے کے کھڑا سی بھی اتھے سونے مصطفیٰ دا مذاق اڑاواں گے کچھ لبنا تے ہے کوئی نہیں مصطفیٰ کریم دا مذاق اڑاواں گے حضور فرمایا چلو جدو انہیں ٹرن دی تیاری کی تھی نا میرے نبی نے جو بڑھ کے ویکھیا ابو بکر صدیق پہ آ گیا سبحان اللہ رسول اللہ بولو سبحان اللہ لجپال ویکھ کے فرمایا ابو بکر تو سبحان اللہ بولو گے تو جواب دیا سبحان اللہ ابو بکر اس شہری دے ویلے تے توے تھے اور بردہ مازاق دے کجرہ والیا جو تو تسا ایک خجورہ لان گئے سی میں وہ تو بھی نال تھی جو تو ایک کٹن گئے میں وہ تو بھی نال تھی میرے کریم آقا جو تو انہاں خجورہ کٹیاں تے میری چیخ نکل گئی میں آسمانہ والے پاس سے منہ کر کے عرض کی میرے کریم ربا تیرے نبی نال دغا تیرے نبی نال دغا کر دے آسمانہ والے رب فرمایا ابو بکر چپ کر یار تے یار دا مسئلہ ہے سبحان اللہ ابو بکر چپ کر جاؤ اے یارہ کی یاری دا مسئلہ ہے میں جانا تے میرے مصطفیٰ جانے میں جانا تے میرا قربان جانا ابو جہل بھی وہ پہلوان بھی 4-5 سردار نال لے کے جدو اس پہلی تو تھوڑا جا دور سن اچانک اس پہلوان دی نگاہ پئی زور نال آواز دیندا ہے ابو جہل اوے سردار میں مر گیا سردار میں مر گیا ابو جہل پوچھتا ہے خیر کی میں مر گیا ہے اس آنکھیں میں رب کعبہ دی قسم ہے اے جڑے 6 درخت نظر آنے پہنے راتی میرے پہلی وچ کوئی سبحان اللہ اے جڑے سامنے تینوں 6 کھجوراں دے درخت نظر آندے پے نا اے راتی تے میرے ابو جہل آکھن لگا نہیں تو چل جدو اوتھے گئے درختاں دے کول گئے حضور فرمایا گن 1 2 3 4 5 تے 6 سبحان اللہ سبحان اللہ پورے ہو گئے آپ فرمایا بھی کھجوراں بھی لگیاں کھڑوتی ہیں سبحان اللہ آپ فرمایا پہلوان بعد اعتراض نہ کری اتے چڑھ کے کھا سکنا ہے تے کھا لے سبحان اللہ اتے چڑھ کے کھا لے پہلوان اتے چڑھیا جو تو پہلی کھجور منہ میں پائی نا ابو جہل دے چہرے وال ویدا ابو جہل کمال ہو گیا ابو جہل کمال ہو گیا میرے مصطفیٰ فرمایا دوجی دے چڑھ وہ چڑھیا کھجور کھاتی تیسری چوتھی پنجویں تے چھویں تے جو تو تھلے اتریا عرض کر دے مذاق دے کجرا والیا میں تہاڈا کلمہ تے ضرور پڑھاں سبحان اللہ تہاڈا کلمہ تے ضرور پڑھاں پر اے تے دسو جتھے وچ کھجور لبو تو گٹک ویچن دی سبحان اللہ مکے وچوں لبو تو گٹک ویچن دی مدینے وچوں گٹک لبو تے کھجور لبو تے گٹک ویچن دی آقا اے کیوں جی کھجور ہے جیتا مزہ کھجیا والا پر اندر گٹک ہے ہی کوئی نہیں آپ فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی علماء حق اہل سنت آقا ہر کھجور کھاؤ گٹک ہوں یہ کیوں جی جیدے گٹک ہی کوئی نہیں میرے نبی مسکرا آپ فرمایا پہلوانا یہ دے گٹک کیوں آوے گٹکا تے بوجھے دلو کوئی کھلوتا ہے قربان جاوہ قدمہ میں گر گیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مازاق دے کجرہ والے آؤ چوک میں جکی پڑھنا اتھے پیادہ حسینہ جمیلہ تنو موڑ دی
نہ ٹھلے تا کچھ آواز نہ بولو انہاں عاشقاں دا سینہ نہیں ٹھلے دا نبی دا عاشق جتھے گئے جاوے نا بس آخری جملہ سنو تو درود و سلام پڑھی بھوک لگی ہے یقین کرو کہ میں جدو زور لانا نا میرا دماغ بھی گھومن لگتا ہے بولنا سوکھا نہیں سبحان اللہ اللہ دی قسم چک کے آقا ہے میرا بھی کوئی کمال نہیں قرآن والے میرے لجپال دے ہی کرا دے وہ فرمان دے پاس منبر تے بیٹھ جا اے مسنوی شریف کی قبلہ یہ جملہ بڑے عرصے کے بعد مجھے یاد آیا ہے مولانا رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لیں آپ ایک واقعہ نقل کیتا ہے اپنی کتاب یہ دفتر میرے شاید گڈی کے اندر ہی موجود ہوئے کتاب موجود ہوئے یہ آج ہی پڑھے ہیں میں کیا آسکا نویڑے سنا کے جاؤں حضور اثر دی نماز پڑھ کے مسجد نبوی میں جلوہ فروز اتنی دیر میں ایک عربی دیہاتی بستی دے گاؤں دے رہن والا در مصطفیٰ تے آیا سبحان اللہ حضور جگہ صحابہ کرام بیٹھے تے لجپال کوئی گل پہ سنا دے سبحان اللہ دروازے تے نہیں ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا حضرت بلال اٹھے آپ فرمایا سوالیہ لگتا ہے بڑا تھکیا ہو جائے کتھوں آئے تے کون اس کھیپا کی گلہ نہ کر سونیاں صرف اے دس اللہ دا ماہی کتھے ہوئے عمرانی چہرے والا فلیل دیا زلفہ والا ماز آگ دے کجلے والا سونا محمد کریم کتھے ہوئے حضرت بلالہ کے سامنے کھڑا ہو گیا آجے بھی پوچھ دا پہ سبحان اللہ یہ آیا حضور دے قدمہ پہ کے لئے کلمہ پڑے سبحان اللہ حضور پوچھے بھی کتھوں ہے آج کرتے لجپالا ملک شام وچوں آیا تے مچھی دا کاروبار کرنا مچھیاں پھاننا تے جدو اتھی میں توڑا نام سنیا نا دل کیتا ہے میں آمنہ دے لال ویکھا سبحان اللہ سنیا اتھی جو آیا تو انہوں ویک کے ویک لیے سبحان اللہ سنیا قبول کر لے بس صدقے جاواں دشمن بھی دروازے تے آوے کریم تے دودھ دا پیالہ دے چھڑ دے سبحان اللہ کریم آقا دروازے تے بٹھایا 3 دن تے 3 راتیں لجپال دے قدمہ وچ رہے سبحان اللہ سونے نبی کچھ قرآن پاک سکھایا نماز سکھائی درود مصطفیٰ سکھایا جدو چوتھا دن چڑھے آپ فرمایا سامنے جدو سامنے آیا آپ فرمایا ماہی گیرہ اپنے ملک شام جا اتھے جا کے بھی لوکاں نو دسنا میں واللیل دے زلفہ والا ویکھ آیا اتھے جا کے میرا نا روشن کر لوکاں نو تلقین کر کہ میں محمد کریم دی ذات ایمان لے آؤں یا رسول اللہ اجازت قبلہ کاری صاحب نے حضور دے ہتھاں میں چومیا چوم کے نا جب اٹھ کے دروازے تک گیا مولانا رومی صاحب فرماندے اچانک ایدی رون دی آواز میرے نبی دے کن مبارک بھی چاہیے حضور فرمایا اے ماہی گیر میرا غلام ہو کہ میرے دروازے دی روندہ پہ سبحان اللہ عرض کرتا ہے مازاک رے کجلہ والے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے تے فرماؤ میں اتھے جا کے کی کروں گا سبحان اللہ آقا میں اتھے جا کے کی کروں گا فرمایا جا کے نماز پڑھی اللہ دے قرآن دی تلاوت کری میں محمد دی ذات تے درود پڑھی آقا سب کچھ کروں گا اے جڑے مکھڑے دے مزے اتھے لیندہ پیا اتھے جدو میں مکھڑا نظر نہ آیا تے میں کی کروں گا سبحان اللہ جدو غلام رو کے بھی کھایا تو رحمت دریا جوش میں جا گیا میرے لجپال نبی فرمایا گھبرا نہیں میرے غلام تو جا اپنے ملک میں اتھے جا کے نماز بھی پڑھی رب دا قرآن بھی پڑھی میری ساتھ تے درود بھی پڑھی جدو میرے واسطے دل اداس ہوئے نا بس گھنڈ کٹ کے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کٹ کے رخ مدینے وال کر کے بدو ہاتھ مکھڑا سینے وچ پا کے صرف درود پڑھن تیرے ذمے زیادہ کران میں محمد کریم بس ختم کی بیٹھا اے حضور دا صحابی نے 3 دن رہ کے اپنے ملک شام گیا
انہیں کشتی تے وہ جال چکیا ایک دن گزریا کاری سے مچھیاں پکڑ دریا دوے دن بھی پھڑی تیسرے دن اثر دا ویلا وہی ویلا یاد آیا جو حضور دے قدمائی سی سبحان اللہ اکھاں بسن لگ پئیاں سبحان اللہ اکھاں وچ آنسو چل پے رون لگ پے کہ او ویلا یاد آ گیا جو حضور دی بارگاہ وچ کھڑے ہو گئے حضور دا دیدار بھی کردا پیا سی میرے لج پا دیا میٹھیاں میٹھیاں گلاں بھی سندا پیا دل وچ خیال آیا انہیں حضور دے فرمان دے مطابق چادر چہرے تے پائی رخ مدینے وال کر کے توجہ مدینے وال کر کے تے کی پڑھدا پیا تو بھی پڑھنا صلی علی نبی صلی علی محمد صلی مستی وچ نا حضور دی ذات تے درود پہ پڑھدا ہے اکھاں وسدیاں پئیاں سبحان اللہ کام تا اودوں ہی پڑھدا ہے نا جدوں اکھاں وس پون سبحان اللہ اکھو یا اکھ وس پوے یا لڑ جاوے سبحان اللہ انہیں گھونڈ لایا نا انہیں سامنے ایک منظر ویکھے کہ ایک چونٹی ایک کیڑی یہ آٹے دا ذرہ لے کے اس نبی دے مصلی دے کول پہ لنگ دیئے جو دو او دے کنہ وچ آواز آئی نا محمد ہائے ہائے زونل بولو آواز آئی محمد جو دو چونٹی دے کنہ وچ سونے مصطفیٰ دے نا دی آواز آئی نا انہیں آٹا سٹ دیتا اگلے دونوں بازویں کھڑے کر کے آسمان وال منہ کر کے عرض کر دیئے سونیاں جیدہ نا ایڈا سونا ہے وہ خود کنا سونا ہوئے گا چونٹی او کیڑی رو پئی دریا دے کنارے تے ملک شام وچ تے رو کے عرض کر دیئے میرے کریم اللہ ایڈا سونا نہ سنوا دیتا ہی سبحان اللہ اگر وہ دا مکھڑا بھی کھا دے میں تیرے دروازے تے کیڑی کمی ہے سبحان اللہ تیرے دروازے تے کیڑی کمی آ جائے گی آنکھو کیڑی رو کے بھی کھایا سٹے ہوئے دفتر جو دی قسمت جاگ پئی آنکھو انہیں ہاتھ چوک کے التجا کی تھی مسجد نبوی دے وہ کھڈا وچ رہن والے کبوتر نو رب فرمایا آج تیرا دانا پانی ایتھے نہیں ملک شام دے دریا دے کنارے تے اتھو کبوتر اڑیا مولانا رومی صاحب فرما دینے اڑدا اس عاشق مصطفیٰ نبی دے غلام دے مصلی دے قریب جا کے رک گیا انہیں دانا منہ وچ پایا تے نالیوں کیڑی روندی پئی ہے تے محمد محمد دے نعرے پہلا دیئے رب کریم کی رحمت جوش وچ آئی اللہ کریم فرمایا اے نبی دے عشق وچ رون والی ہے رون بس کر تیری سواری دا انتظام میں رب کر دیتا ہے مولاؤ کے بھی رب فرمایا کبوتر دے پیر تے چڑھ دندی وڈن تیرے ذمہ نبی دے قدمہ پہنچانا میرے ذمہ کبوتر اڑیا مسجد نبی پاک دے سین وچ آیا وہ ایک کیڑی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کی ہے کیڑی ہے پر عشق نال جو صدا لائی نا سونے فرمایا ساڑی جدائی جو رو نہ اسا بلانے پہ سبحان اللہ جدو مسجد نبی دے سین میں چاہی تے عاشق حضور دے مکھنے وال پہ تک دے سن تے سارے پہ پڑھ دے سن لگیاں توڑے نی پائی جانگا لجے پالے نبی بس ایک شیری پڑھنا ہے ذرا زور نہ پڑھو کہ لگیاں توڑے ذرا اور زور نہ اونچی آواز نہ پڑھو لگیاں توڑے نی بھائی جانگا لجے پالے نبی مندیانو گلنا لائی جانگا لجے یہ مندیانو گلنا لائی جانگا لجے دعائے اللہ تبارک و تعالی میرے بنا
برادر مکرم غلام یاسین صاحب دی یہ نذرانے تے محبتہ والی پاک محفل انہ دے والدین چاچے مامی خصوصاً انہ دے والد بزرگات اے جڑے ایک مہینہ ہویا ہے نبی دا روزہ بیٹھ کے آئے ہیں میری دعائیں پردے دے اندر بے کی سنن والیاں میری ماما بیٹیاں اے اللہ اس مبارک محفل دا واسطہ اس پاکیزہ محفل دا واسطہ انہ فقیران رنگ لا انہ دے مال اور رزق کی برکت عطا فرما انہ دے کاروبار کی برکت عطا موڑ موڑ مدینہ بھی خواہ موڑ موڑ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کروا جڑے گئے نے پھر بھی خواہ جڑے نہیں جا سکے ایک بار تو ضرور بھی خواہ اور میری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ او آخر تک بین والے اور پردے دے اندر میری ماما بیٹیاں جتنی بھی اس پاکیزہ محفل میں بیٹھے اے اللہ سونے نبی دی واللیل دی ظلف دا واسطے سب یہ جولیا رحمت اللہ مالا مال فرما اے اللہ جو التجامہ یا دعامہ سینے دے اندر لے کے آئے نہیں مولا کسی نو خالی نہ بھیجی محبوب کی ولادت دا واسطے سب یہ جولیا رحمت اللہ مالا مال فرما اور اس گھر میں قیامت آباد فرما مصطفیٰ